بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزانہ واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ بولا کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کہا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک شخص نے عرض کی، حضور میرے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ کئی دنوں سے مل نہیں رہا، مل جائے۔ قبل اس کے کہ حضور کے دستے مبارک اٹھتے، ایک شخص مجلس موجود تھا کھڑا ہو گیا، بولا حضور میں ابھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں، اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب یہ سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکو، واپس بلاؤ۔ اس نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ کہا اچھی طرح سے آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے، بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا جی حضور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم باغ میں جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ اس شخص نے کہا حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو حرج بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بیٹے سے کئی دنوں کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں ولا کا پیار ہوگا اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کر پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو دوسرے یتیم بچوں کے دل پر چوٹ لگے گی اور پھر وہ بھی حسرت کریں گے، کہیں گے اے کاش آج ہمارا بھی باپ زندہ ہوتا تو مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی لاڈ باقی پیار یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنے سے روکا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ فرمایا اپنے گوشت کھانے پکنے کی خوشبو اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کرو۔ اس غیر مسلم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے نے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارو، اس نے مجھے بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ غور طلب بات یہ ہے کہ آج ہماری بھی حالت اس غیر مسلم کے سے کچھ الگ نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی اچھا کھانا بناتے یا کھاتے تو سب سے پہلے ان کھانوں کی پکچر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم میں سے بیشتر کم و بیش آدھی روٹی کھا کر ہی اپنا پیٹ بھرتے ہوں گے۔ یہی بس نہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے پورے وارڈروب کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہم میں سے بیشتر کم و بیش ایک ہی سوٹ پر گرمی یا سردی میں اتفاق کرتے ہیں۔ یہ شو بازی، یہ دکھاوا، یہ کس کے لیے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم اس عمل سے واہ واہی کروائیں گے، لیکن نہ جانے کتنوں کی حسرتیں جگاتے ہیں، نہ جانے کتنوں کے دل دکھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔